بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے پیارے دوستو، میں آپ کو ایک عجیب قصہ سناؤں۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا تو فرشتے میری زیارت کرنے اور میرے نواسے کی مبارکباد دینے کے لیے آسمانوں سے میرے پاس آئے، تو میں نے ان میں ایک ایسا فرشتہ بھی دیکھا جس کے ہاتھ اور پاؤں نہ تھے۔ دوسرے فرشتوں نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے جب اس فرشتہ کو دیکھا تو بہت حیران ہوتے ہوئے اس سے دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے، تیرے ہاتھ پاؤں کہاں گئے ہیں؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے حضور، میری کسی وقت بڑی شان و شوکت تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم سے نوازا تھا، میرا شمار اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتوں میں کیا جاتا تھا جس کو فرشتے ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے عروج کو زوال کس طرح آیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن 7ویں آسمان پر کھڑے کھڑے میں نے ساری دنیا پر نظر ماری تو مجھے زمین پر ایک ایسا بندہ نظر آیا جس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اسی زندگی سے تو اس کو مر جانا ہی بہتر ہے۔ جب میں نے اس بات کے بارے سوچا تو اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ میرے سے شکایت نہیں کر رہا، تو کون ہوتا ہے ایسا کہنے والا؟ یہ میری مرضی ہے کہ میں جس کو جیسا چاہوں ویسا ہی بنا دوں، میں اس کا خدا ہوں، میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے چھین کر آزماتا ہوں۔ میں نے کہا، مولا غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر فرشتے ایسی غلطی کریں گے تو انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہی تھا کہ میری یہ حالت ہو گئی، میرے پر ٹانگیں ہاتھ جاتے رہے اور مجھے زمین میں گرا دیا گیا۔ میں بلند تھا، اپنی ہی غلطی کی وجہ سے پستی پر آ گیا ہوں اور مجھے ایک زیر زمین قید و بند کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کتنی دیر ہو گئی ہے زمین پر آئے ہوئے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 700 سال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک زیر زمین بند تھا، مدینے میں کیسے آ گیا؟ فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 700 سال سے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کر رہا۔ آج یہ فرشتے اس زیر زمین کے پاس سے گزر رہے تھے، میرے رونے کی آواز انہوں نے کان پر پڑی تو یہ میرے پاس آ گئے، انہوں نے مجھے پہچان لیا، کہا، اے دوست، تو یہاں کیسے آیا؟ میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ میرا قصہ سن کر بڑے دکھی ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم سناؤ، آج زمین پر کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے علم میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت کی ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور نواسے کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ جب میں نے انہوں کو یہ بات کرتے سنا تو میں نے انہوں سے کہا کہ مجھے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے لے جاؤ۔ میں نے ان فرشتوں سے اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ شاید میری بھی وہاں جا کر سنی جائے، تو میرے دوستوں نے مجھے اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری سزا کو معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو چادر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگی ہوئی ہے وہ چادر کو پکڑ کر اس فرشتے کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چادر کو پکڑ کر اس فرشتے کے جسم کے ساتھ لگائی تو اسی وقت اللہ کے حکم سے یہ فرشتہ اپنی پہلی حالت میں آ گیا۔ حضرت امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے کہ فرشتے کے جسم سے لگتے ہی اس کے یہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا، تو امام حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی۔ ماشاءاللہ، اس فرشتے کی داستان سے ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی کا مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس حالت میں پیدا کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔